قرآن مجید کا سورہ نمبر 38 سورہ سواد۔ سورہ سواد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سواد موجودہ ترتیب اور ترتیب نزول دونوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 38 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے سواد رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں دو شخص اپنا جھگڑا لے کر ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ایک کی بات سن کر کہا کہ یہ تو دوسرے نے زیادتی کر لی ہے، لیکن فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ دوسرے کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لہذا اللہ تعالی کی بارگاہ میں فوراً استغفار کیا۔ آیت نمبر 24 میں قرآن مجید کا 10واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 28 کے بارے میں قاضی ابو بکر نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت بنی ہاشم کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ایمان و تقوی والوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث وغیرہ ہیں، اور مفسدین و فجار سے مراد بنی عبد شمس اور بنی امیہ ہیں۔ آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ رحیمہ کا تذکرہ موجود ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے کسی عمل پر ناراض ہونے کی وجہ سے یہ قسم کھائی کہ وہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے، لیکن بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوئیں تو پریشان ہوئے، لہذا اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ 100 تنکوں کا ایک گچھا بنا کر ایک دفعہ مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو اور رحیمہ کو تکلیف بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 48 میں حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے اور دریائے اردن کے قریب رہتے تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ جو شخص شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی، جو انبیاء علیہ السلام اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت برحق ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ تکبر اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، بس عذاب کے وقت وہ پکارنے لگی مگر وہ وقت خلاصی کا نہ تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اور وہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا پیغمبر انہی میں سے آیا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ کیا اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔
اور ان کے بڑے لوگ سردار یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قوم سے کہا، چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر صبر و ثبات سے قائم رہو، ڈٹے رہو، یقیناً اس بات میں اس شخص کی کوئی غرض ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ ہم نے تو یہ بات کسی پچھلے مذہب عیسائیت میں بھی نہیں سنی، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہم میں سے صرف اسی شخص پر الذکر قرآن اتارا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میرے ذکر کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب۔ کیا تمہارے غالب اور فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب۔ یا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کی حکومت ان کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائے۔ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب۔ یہ کفار کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے وہاں بمقام بدر شکست ہوگی۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ اور ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور میخوں والا فرعون۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے گروہ تھے۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارے عذاب کے مستوجب ہوئے۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ دوسری نفخے سور کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد کچھ دیر نہ ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور وہ عذرائے مزاح کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کے عذاب میں سے ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن قیامت سے پہلے دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے، بے شک وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو شام اور صبح کے وقت ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے، اور سب پہاڑوں پرند ان کے فرما بردار تھے اور ان کی آواز پر آواز ملاتے تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا اور ان کو حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ تک مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر ان کے محراب عبادت میں داخل ہو گئے؟
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب وہ اس طرح اچانک جناب داؤد کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وجہ نزاع یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس پر بھی وہ کہتا ہے کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داؤد نے کہا اس شخص نے اتنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکاء اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور یہ بات کہتے ہوئے داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور اس کے حضور جھک گئے اور توبہ و انابہ کرنے لگے. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اور ہم نے انہیں معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں خاص تقرب اور اچھا انجام ہے. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے، بس حق و انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کیا کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے انہوں نے یوم الحساب قیامت کو بھلا دیا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں، بس کافروں کے لیے دوزخ کی بربادی ہے. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل و فہم نصیحت حاصل کریں.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت اچھا بندہ اور اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب شام سپہر کے وقت عمدہ گھوڑے معائنے کے لیے ان پر پیش کیے گئے۔ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، تو انہوں نے کہا کہ میں مال گھوڑوں کی محبت میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، اور وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ ان کے تخت پر ایک بے جان جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اور کہا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے زیبا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے آرام سے چلتی تھی۔ والشياطين كل بناء وغواص، اور شیاطین بھی مسخر کر دیے جو کچھ معمار تھے اور کچھ غوطہ خور، وآخرين مقرنين في الأصفاد، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے سرکش بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، یہ ہماری عطا ہے، آپ کو اختیار ہے، جسے چاہے عطا کر اور جس سے چاہے روک رکھ۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان سلیمان کے لیے ہمارے ہاں خاص قرب حاصل ہے اور بہتر انجام ہے۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اور ہمارے بندہ خاص ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سختی اور اذیت پہنچائی ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اپنی خاص رحمت اور صاحبان عقل و فکر کے لیے بطور نصیحت انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال واپس دیے بلکہ اتنے ہی اور بڑھا دیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں شاخوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، بڑا اچھا بندہ اور ہماری طرف بڑا رجوع کرنے والا۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اور ہمارے خاص بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت و بصیرت والے تھے۔
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار اور ہم نے ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کیا تھا اور وہ آخرت کی یاد تھی. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیکوکار لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب یعنی ہمیشہ رہنے والے سدا بہار باغات جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہ وہاں بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے. وعندهم قاصرات الطرف أتراب اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب یہ وہ نعمت ہے جن کا حساب کے دن تمہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد یہ ہمارا خاص رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ یہ بات تو ہو چکی کہ پرہیزگاروں کا انجام یہ ہے اور سرکش کا انجام بہت برا ہے. جہنم يصلونها فبئس المہاد یعنی دوزخ جس میں داخل ہوں گے بس وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. هذا فليذوقوه حميم وغساق یہ حاضر ہے کھولتا ہوا پانی اور پی، بس چاہیے کہ وہ اسے چکھے. وآخر من شكله أزواج اور اس کے علاوہ اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہوں گی. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار وہ ان کے جواب میں کہیں گے تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو، تم ہی یہ دن ہمارے سامنے لائے ہو، تو جہنم کیا برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار پھر وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو کم بخت روز بد ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ پہ عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار کیا ہم نے بلا وجہ ان کا مذاق اڑایا تھا یا نگاہیں ان کی طرف سے چوک رہی ہیں. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار یہ بات بالکل سچی ہے کہ دوزخ والے آپس میں جھگڑیں گے. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف عذاب خدا سے ایک ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا جو یکتا اور غالب ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار۔ وہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار ہے، اور وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم۔ کہیے وہ قرآن یا قیامت بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون۔ جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون۔ مجھے تو ملائے اعلیٰ عالم بالا کی کوئی خبر نہ تھی جبکہ وہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ میری طرف اس لیے وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تو حسب الحکم سب فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين۔ ارشاد ہوا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کے سامنے سجدہ کرے جسے میں نے اپنی طاقت و قدرت سے پیدا کیا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو سرکشوں میں سے ہو گیا ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ ارشاد ہوا تو یہاں جنت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور یقیناً قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا اے پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين۔ ارشاد ہوا جا تجھے مہلت دی گئی ہے إلى يوم الوقت المعلوم۔ مگر اس دن تک جس کا وقت تجھے معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں سب لوگوں کو گمراہ کروں گا إلا عبادك منهم المخلصين۔ سوائے تیرے منتخب برگزیدہ بندوں کے۔ قال فالحق والحق أقول۔ ارشاد ہوا کہ پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ کہ میں دوزخ بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن نہیں ہے مگر سب جہانوں کے لیے نصیحت۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ اور تمہیں کچھ مدت کے بعد اس کی خبر معلوم ہو جائے گی۔